أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ مائل ہو جائیں اس جھوٹ کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ بھی وہی گناہ کرتے رہیں. مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو گناہ وہ کرتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ کا عطف ہے غرورا پر کہ زخرف القول غروراً وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ یعنی شیاطین ایک دوسرے کی طرف میسیجنگ کرتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں. جنات انسانوں کے دلوں میں اور بعض شیاطین انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور بعض انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اس لیے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی. تو فرمایا کہ یہ اللہ نے ان کو اجازت اس بات کے لیے اس لیے دی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اس قسم کے وساوس اور باطل اور جھوٹ پر مبنی پیغامات ارسال کر سکیں تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی جتنا آخرت پر ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی ان شیاطین اور جنات کی باتوں پر آدمی کو اعتبار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنن جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، وہ لوگ جو جنات کے ذریعے خبریں دیتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی آدمی آیا فصدقہ بما یقول تو اس کی بات کی اس نے تصدیق کر دی، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا. تو فرمایا کہ اصغاء کا معنی ہوتا ہے توجہ سے سننا، کان لگانا، مائل ہونا، متوجہ ہونا. فرمایا کہ یہ شیاطین اور جنات اور انسانی شیاطین یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جتنا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ان نجومیوں، پامسٹوں اور عاملوں اور جادوگروں سے انسان کا ایمان ختم ہوگا، کمزور ہوگا. اور جتنا آخرت پر ایمان اور یقین کمزور ہوگا اتنا ہی لوگ ان نجومیوں اور عاملوں کی طرف بھاگیں گے. آج کل ہمارے میڈیا والے بھی اسی چیز کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں. استخارہ کے نام پر اور مستقبل کے حالات کے نام پر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ جی ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ آئندہ کیا واقعات ہونے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن لوگ جو باتیں بتاتے ہیں کبھی کبھی وہ سچ بھی ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات و شیاطین جاتے ہیں آسمان کی طرف اور کوئی ایک آدھی بات فرشتوں سے یہ چرا لیتے ہیں اور ان کی کوئی بات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اپنے دوستوں اور یاروں کو وہ پہنچا دیتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ایسے ہونے والا ہے، یہ ایسے ہونے والا ہے. تو کوئی بات ان کی کبھی اتفاقاً سچی بھی ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں انہیں مستقبل کے حالات کا کوئی علم نہیں.
یہ خاصہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس کو غیب کے احوال کا علم ہے، اور آنے والے معاملات کا بھی سارا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، جن، فرشتے یا شیطان کو مستقبل کے حالات کا کوئی علم نہیں۔ تو فرمایا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اکتسب یکتسب اکتساباً کا معنی ہوتا ہے اچھی کمائی کرنا، اور اقترف یقترف اقترافاً کا معنی ہوتا ہے بری کمائی کرنا، گناہ کمانا، بد کرداری کرنا، غلط کام کرنے کو اقتراف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو وسوسے ڈالنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ ان کے پیروکار بھی وہی بد کرداریاں کرتے رہیں جو بد کرداریاں یہ شیاطین اور جنات خود کرتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ۔ غیر اللہ پر جو زبر دی گئی ہے یہ ابتغی کی وجہ سے دی گئی ہے کہ ابتغی غیر اللہ حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا ہے اس پر اہل کتاب کو منصف بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان سے یہ کہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کو منصف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے تو وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ پاک نے یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ اتاری ہے، اس میں انسان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور اس میں تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں تمام خبریں مستقبل میں جو آنے والی ہیں، آخرت کے جو حالات ہیں وہ بھی سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ جنت والوں کو کیا کیا ملے گا یہ بھی بتا دیا گیا ہے، جہنم والوں کو کیا کیا عذاب ہوں گے یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یہ قرآن مجید قول فیصل ہے اور یہ آخری بات ہے، پکی بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دیں اور پڑھنے کے بعد اس کی آیات پر توجہ نہ کریں اور اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، بلکہ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% ہو کر رہے گا۔ اگر یہ لکھا ہے کہ اس کتاب پر عمل نہ کرنے سے یہ اور یہ نقصان ہوگا تو وہ نقصان ہو کر رہے گا، اور اگر یہ لکھا ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے سے فلاں فلاں فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ مل کر رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور منصف کی اور فیصل کی ضرورت نہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں عطا کی ہے ہم نے کتاب، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب احبار اور اس طرح کے دیگر حضرات، تو فرمایا وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے قرآن مجید سچی کتاب ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے
کہ وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں ساتھی ہیں، جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے، ان میں سے حضرت صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے اور جو بڑی شان والے اور عظمت والے صحابہ ہیں، وہ سارے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا تکونن من الممترین خطاب حضور سے ہے، لیکن مقصود اس سے امت کو بتانا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے بارے میں کسی شک اور شبہ کو دل میں نہ آنے دینا۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ۔ اور پوری ہوگی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتی، لا مبدل لکلماتی، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلام کو، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلام کو، وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ فرمایا تیرے رب کا کلام سچ پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، اس میں کوئی بھی بات سچ کے علاوہ اور انصاف کے علاوہ نہیں، اور اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی اس کتاب کو کوئی بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ فرمایا جیسے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو گئیں اور لوگوں نے ان کی حالت بگاڑ دی اور اصل کتاب کہیں گم ہو گئی اور اپنی مرضی سے انہوں نے اس میں چیزیں ڈال دیں، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، اور قیامت تک کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن مجید کی ایک زیر زبر کو بھی تبدیل کر سکے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہنا مانیں گے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا، اور اگر آپ کہنا مانیں گے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی نافرمانوں کی ہوتی ہے، اور یہ دین اکثریت کی رائے پر نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین کے قوانین بنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے میرے پیغمبر، لوگوں کی اکثریت مومن نہیں ہوگی، اور فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندے شکر کرنے والے وہ ہمیشہ تھوڑے ہی رہیں گے، اس لیے اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر اکثریت کا اعتبار کیا جائے تو آج دنیا کی اکثریت نے اپنے ہاں زنا کو، سود کو، جوئے کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل کو، لواطت کو، اور اس قسم کے دیگر جرائم کو قانونی حیثیت دے دی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز اور درست ہیں، لیکن اکثریت کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ دلیل کے ساتھ بات ہوگی اور کتاب اللہ کے ساتھ بات ہوگی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوگی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مادر پدر آزاد جمہوریت بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، صرف وہی جمہوریت یا وہی نظام حکومت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے جس کی بنیاد اللہ کی کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔
فرمایا ان یتبعون الا الظن، يتبعون إلا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے۔ اور نہیں ہے مگر وہ اندازے لگاتے۔ خرسا یخرسو، خرسن کا معنی ہوتا ہے کسی باغ کے پھل کا اندازہ کرنا تاکہ اس پر خراج کا اور حکومتی ٹیکس کا تعین کیا جا سکے کہ اس باغ کا کتنا خراج ہے، اس کھجور کا کتنا پھل ہے، اور اس درخت کا اور اس فصل کا کتنی اس کی آمدنی ہے۔ تو خرچ کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا اور حساب لگانا کہ اس میں سے کتنی آمدنی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ بھی صرف اٹکل پچھو سے کام لے رہے ہیں، کیا سارائیوں سے کام لے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ نے بیٹیاں بنایا فرشتوں کو، کبھی کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنایا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، اور یہ سب ہمیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی بات ظن و تخمین پر مبنی ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق و صداقت پر مبنی ہے۔ ترجمہ اقبال۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، وَلْتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس جھوٹ کی طرف دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس جھوٹی بات کو پسند کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ بھی ایسی بد کرداریاں کرتے رہیں جیسی بد کرداریاں یہ کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا، کیا پس میں اللہ کے بغیر کوئی منصف تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل کے ساتھ، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو عطا کی ہے ہم نے کتاب، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی باتیں پوری ہو گئیں سچ اور عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلام کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ،
اور اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی بات مانیں گے اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی بات مانیں گے یضلوک عن سبیل اللہ یضلوک عن سبیل اللہ تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے ان یتبعون الا الظن وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے اور نہیں ہے مگر وہ اندازے لگاتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ